بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین و ناظرین سلام علیکم. پروگرام آپ کے سوال اور ہمارے جواب میں آپ کا خیر مقدم ہے. ایک پرومو کے ذریعے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اپنے سوالات واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں بھیجیں. الحمدللہ بہت سارے سوال ہم تک آئے ہیں. ان سوالوں میں سے ہم نے 5 سوال کا انتخاب کیا ہے اور ایک ایک کر کے آغاز سے پوچھیں گے. آج ہمارے درمیان ہندوستان کی عظیم ہستی عالی جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب رئیس شیعہ علماء بورڈ موجود ہیں. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ آغا اللہ. آج کے ہمارے اس پہلے ایپیسوڈ کا پہلا سوال امجد خان صاحب پونا سے. ان کا سوال ہے آغا جو لوگ تشیع کی طرف کنورٹ ہو کر آ جاتے ہیں ان کے بچوں کی شادی بہت ہی مشکل سے ہوتی ہے. اس مشکلات کا حل کیا ہے آپ کی راہ میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بہت ہی مفید یوزفل پروگرام کا آغاز کیا ہے اور آج یہ پہلی قسط ہے, پہلا ایپیسوڈ ہے. اور میں گزارش کروں گا آپ کے چینل کے ذریعے سے کہ مومنین جو بھی آپ کے سوالات ہیں یہ اس وقت جو واٹس ایپ پہ آپ کے اسکرین پہ نمبر دکھائی دے رہا ہے, اسی نمبر پہ آپ وائس میسج کے ذریعے سے یا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے اپنے سوال واٹس ایپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا. اور یہ بہت ہی ضروری ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اس میں ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ پیچھے نہ رہ جائیں. اور یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اسے خود تو دیکھیں ہی, لیکن اپنے تمام اعزاء اور احباب میں اسے شیئر کریں تاکہ آپ بھی علم کو اسپریڈ کرنے میں, پھیلانے میں شامل ہوں. اور وہ ثواب جو علم کو پھیلانے کا دیا گیا ہے شریعت میں, آپ اس کے حقدار بن جائیں گے. آپ کا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو تشیع کی طرف مائل ہوتے ہیں اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتے ہیں, ان کے لیے کچھ پرابلمس ہیں, کچھ مسائل ہیں کہ ان کے بچوں کی شادی کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو پاتا ہے. تو میں مومنین آپ سے اس سلسلے میں گزارش کروں گا کہ اس پر توجہ دیں اور اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دیں جو ہندوستان لیول پر ہو, اور وہ لوگ جو کنورٹ ہو کر ہماری طرف آ رہے ہیں ان کے بچوں کے جو مسائل ہیں, بالخصوص شادی کے جو مسائل ہیں, اسے حل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ بہت جلدی ایسی ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس میں ان لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں گے جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. بسم اللہ. آغا ہمارا دوسرا سوال چاند محمد سالارپور سے. ان کا سوال ہے ہماری شریعت میں کون سی مچھلی کھانا جائز ہے؟ جی ہاں, مچھلی ہر مچھلی جائز نہیں ہے. یعنی یہ کہا جائے کہ جو سمندری یا دریائی مخلوقات ہیں وہ 2 طرح کی ہیں, ایک حلال ہے اور دوسری حرام ہے. جیسے خشکی کے جانور 2 طرح کے ہیں, حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے. بکری کا کھانا کیا ہے؟ جائز ہے. بلی کا کھانا حرام ہے. تو جیسے خشکی کے جانور حرام اور حلال ہوتے ہیں, ان میں دونوں قسمیں پائی جاتی ہیں, ایسے ہی دریائی جانور بھی 2 طرح کے ہیں, حلال اور حرام. مچھلی 2 طرح کی, حلال اور حرام. کیسے پہچانیں گے کہ حرام کون ہے حلال کون ہے؟ اگر مچھلی کے اوپر فلس اور چھلکا پایا جا رہا ہے تو وہ حلال ہے, اور اگر سانپ کی طرح اس پر کوئی چھلکا نہ ہو
تو وہ حرام ہے. البتہ یہ اہل تشیع کی نگاہ میں ہے، لیکن دوسرے لوگ اس مچھلی کو بھی، جو مچھلی کی شکل میں تو ہے لیکن ان کے اوپر کوئی چھلکا نہیں ہوتا ہے، اسے وہ کھاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جب بھی آپ لوگ مچھلی کھانے کے لیے جائیں یا خریدنے کے لیے جائیں تو یہ معلوم کر لیں کہ اس کے اوپر فلس ہے یا نہیں ہے. اگر فلس ہے تو آپ کے لیے جائز ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ اسے کھا نہیں سکتے ہیں. شکریہ. اگر ہمارا تیسرا سوال سیف علی سورت سے، ان کا سوال ہے عقیقہ کرنا واجب ہے یا مستحب؟ جی، عقیقہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. جب آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. مستحب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ترک کر دیں، چھوڑ دیں. مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کرنا چاہیے اور ثواب تو ہے ہی، لیکن اگر آپ نے عقیقہ کیا ہے تو بچوں میں بہت سی جو پریشانیاں ہیں وہ عقیقہ جو ہے اسے اپنے اوپر لے لیتا ہے، یعنی مصیبتوں سے بچاتا ہے. آغا ہمارا چوتھا سوال فہیم نقوی جوگی پورا سے، ان کا سوال ہے آغا جسم پر ٹیٹو بنانا کیسا ہے؟ جی ہاں، یہ سوال بہت اچھا ہے. کس نے سوال کیا ہے؟ فہیم نقوی جوگی پورا سے. یہ بہت ہی عمدہ سوال ہے. یہ اس لیے کہ آج عام طور سے آپ دیکھیے کہ یہ ایک فیشن بن گیا ہے اور ہمارے جوان بھی ٹیٹو کی طرف مائل ہو رہے ہیں. ٹیٹو بنانا ہمارے یہاں حرام نہیں ہے. حرام نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بنائیے، یہ آپ کا ایسا میں حوصلہ افزائی کر رہا ہوں. بہت ہی برا کام ہے اور اس کو شریعت میں ناپسند کیا ہے. البتہ حرمت اس کی ابھی تک قائل ہمارے علماء نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء نے منع کیا ہے کہ اس لیے کہ یہ ہم محبان اہل بیت کی شان کے خلاف ہے. یہ ہماری شناخت نہیں ہے، یہ ہماری پہچان نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، کوئی کسی قوم کی اپنے کو شبیہ اور کاپی بنا لیتا ہے تو اس قوم میں داخل ہو جاتا ہے. حرام نہیں ہے لیکن بہت ہی غلط کام ہے. جوانوں کو چاہیے کہ اس سے پرہیز کریں. آغا ہمارا آخری اور 5واں سوال سکینہ رضوی لکھنؤ سے، ان کا سوال ہے کیا میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میک اپ کر کے نماز پڑھنا ذاتی طور پہ حرام نہیں ہے، لیکن میک اپ کرنے میں جو چیز آپ کے چہرے پہ لگی ہوئی ہے وہ پاک ہونا چاہیے. اگر وہ چیز نجس ہے جو آپ کے چہرے پہ لگی ہے تو وہ اس لیے نماز صحیح نہیں ہوگی کہ چہرہ آپ کا نجس ہے، اور جب چہرہ نجس ہوگا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. لہذا اگر جو چیز لگی ہوئی ہے جیسے لپسٹک ہے، پاؤڈر ہے، کریم ہے اور وہ پاک ہے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. ایک بات اور سن لیجئے کہ پیشانی کے اوپر ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو جلد تک سب جگہ کچھ پہنچنے سے روکے. یعنی یہ جو آپ کی پیشانی ہے اس کے اوپر کوئی آپ نے ایسی کریم لگا دی ہے کہ جو پلاسٹک ٹائپ کی ہو تو وہ صحیح نہیں ہے، سجدہ درست نہیں ہوگا. جب سجدہ درست نہیں ہوگا تو نماز بھی درست نہیں ہوگی. آغا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ ہمارا اسکرین پر جو نمبر ہے آپ ہمیں اس پر اپنے سوال بھیج سکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر دوسرے ایپیسوڈ میں آغا سے ملاقات ہوگی. آپ کے سوالوں کے جواب آغا دیں گے انشاءاللہ. دیکھتے رہیے آپ کے سوال اور ہمارے جواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.